آج اب جو ساتھی نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، بقیہ نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے قریب تشریف لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل احترام بھائی و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا میں بہت تھوڑی دیر کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس انسان کی پیدائش کا مقصد، اس کی زندگی کا مقصد اللہ جل شانہ نے واضح طور پہ قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ کامیابی ناکامی کے معیارات اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے احسن تقویم میں بنایا ہے، اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، بہترین سانچے میں بنایا ہے، اور فرمایا کہ اس کی پیدائش کا مقصد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت رکھا ہے، اپنی معرفت رکھا ہے، اپنی پہچان رکھا ہے، اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا رکھا ہے۔ کامیابی کا معیار بھی اللہ نے یہی بنایا ہے۔ دو معیارات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں کامیابی کے، ایک ایمان اور ایک اعمال صالحہ۔ پورے قرآن کریم کو آپ پڑھ جائیں تو یہ آپ کو معیار ملے گا، اس کی اندر کوالٹیز ملیں گی آپ کو۔ مثال کے طور پہ تزکیہ کوالٹی ہے، تقویٰ کوالٹی ہے، لیکن یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے زندگی گزارنا، اور ایمان اور اعمال صالحہ کے مطابق زندگی گزارنا۔ اعمال صالحہ کسے کہتے ہیں؟ اعمال صالحہ بنیادی طور پہ 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کا نام، اس کا نام اعمال صالحہ ہے۔ چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے وہ اخلاقیات ہوں۔ اور عمل میں معیار اللہ نے دو چیزوں کو بنایا ہے، ایک اخلاص، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کرنا، دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی، اس طریقے کے مطابق کرنا۔ اور ہر آن ہر گھڑی ہر لمحے اللہ کا حکم موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے۔ اس کو آپ ملا لیں تو آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی دین بن جاتی ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان میں جو سب سے زیادہ پرابلم پیش آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہمارا جو تصور دین جب محدود ہو جاتا ہے، لمیٹڈ ہو جاتا ہے، تو پھر ہمارے لیے پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے۔ تصور دین اگر صرف مسجد کی چار دیواری ہے تو پھر تو بہت ہی مسئلہ ہے، پھر تو بہت ہی لمیٹڈ ہے یہ، کیونکہ مسجد کی چار دیواری میں زیادہ سے زیادہ 2.5 گھنٹے گزاریں گے آپ، 2 گھنٹے گزاریں گے، باقی وقت تو آپ نے باہر گزارنا ہے، لوگوں کے ساتھ گزارنا ہے۔ اگر تصور دین میں معاملات ہے ہی نہیں آپ کے، تو پھر تو بڑے مسئلے کی چیز ہے۔ آپ دیکھیں نا، یعنی آپ یہ سمجھیے کہ اسلامی فقہ کے اندر جو اسلامک جورسپروڈنس ہے، اس میں عبادات پورے دین کا 25% ہے، 75% از معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ اچھا، جو عبادات ہیں نا ان کا پریزرویٹو بھی معاملات ہیں، معاشرت، اخلاقیات ہیں، یعنی وہ عبادت پریزرو ہو جائے، محفوظ رہ جائے، اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو تو میرے اکاؤنٹ بیلنس میں نیکی ہو، اس کی کیا ضمانت ہے؟ ایک ہی ضمانت ہے، اور وہ ضمانت کیا ہے کہ ہمارے معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔
تو اعمال صالحہ میں پھر اس کے بعد معاملات ہو، معاشرت ہو، اخلاقیات ہو، اس کے اندر جو ایک بنیادی شرط ہے قبولیت کی، وہ ہے حلال ہونا۔ یہ جو حلال حرام کی ٹرمنالوجی ہے نا، یہ عبادت کی ٹرمنالوجی نہیں ہے۔ نماز میں تھوڑی حلال حرام ہوتا ہے، حلال حرام تو معاملات کے اندر ہے نا، معاشرت کے اندر ہے نا، اخلاقیات کے اندر ہے نا۔ کچھ معاملات حلال ہیں، کچھ حرام ہیں، کچھ رشتے حلال ہیں، کچھ رشتے حرام ہیں، کچھ رویے حلال ہیں، کچھ رویے حرام ہیں، کچھ زبان کا استعمال حلال ہے، کچھ زبان کا استعمال حرام ہے، کچھ اعضاء و جوارح کا استعمال حلال ہے، کچھ حرام ہے۔ تو اعمال بنیادی طور پہ وہ انوینٹری ہے جس کا مینوفیکچرنگ یونٹ بدن ہے، وہ فنش گڈس کا نام ہے جو اعمال نکل کے آ رہے ہیں۔ آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں، دماغ چل رہا ہے، اب یہ سارے کے سارے اعمال ہو رہے ہیں۔ تو ایک یہاں پر موجود ہے انٹرنل آڈیٹر، ایک یہاں موجود ہے، ابھی فجر میں تبدیل ہوئے تھے، عصر میں پھر تبدیل ہو جائیں گے۔ ڈیلی کی انوینٹری جا رہی ہے، اور ڈیلی کی انوینٹری اوپر بھی جا رہی ہے، ان کے پاس سے بھی گزر رہا ہے آپ کے۔ تو اب یہ جو اعمال ہیں، یہ اگر اللہ کو راضی کر کے گزر رہے ہیں تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس زندگی میں برکتیں بھی عطا فرمائیں گے، عزتیں بھی عطا فرمائیں گے، رحمتیں بھی عطا فرمائیں گے، عافیتیں بھی عطا فرمائیں گے، اور جو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو سمپلی یہ سمجھیں کہ عمل نام ہے اعضاء اور جوارح، جو آپ کی پورا جسم ہے، اس کے استعمال پہ جو فنش گڈس انوینٹری ہاتھ میں آتی ہے نا، اس کا نام عمل ہے۔ اس کا جو کور یونٹ ہے نا، وہ آپ کا بلیف سسٹم اور مائنڈ سیٹ ہے۔ اس مائنڈ سیٹ میں اگر تصور دین مسجد کی چار دیواری ہے نا، تو پھر مسئلہ ہے، پھر تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کیونکہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ جی پی ایس ہے، یہ اگر غلط راستے پہ پڑ گیا نا، یہ گوگل میپ ہے آپ کا، اس نے غلط راستے پہ ڈال دیا آپ کو، تو پھر تو موٹر وے پہ غلط ایگزٹ پکڑ لو نا، تو پھر کافی لمبی چٹی پڑتی ہے۔ زندگی کی موٹر وے میں جب غلط ایگزٹ آتی ہے نا، تو کافی سالوں بعد جا کے آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ غلط راستہ پکڑا ہے۔ تو نبی کیا کرتے ہیں آپ کے انبیاء کرام علیہ السلام؟ آپ کی ویژننگ ہی تو کر رہے ہوتے ہیں، ٹرانسفارمیشن ہی تو کر رہے ہوتے ہیں، مائنڈ سیٹ کی ٹرانسفارمیشن کرتے ہیں نا۔ تمہیں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہاں سے نہیں ہو رہا، کہیں اور سے ہو رہا ہے۔ کائنات کو چلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، حاکمیت اللہ کی ہے، رب اللہ ہے، خالق اللہ ہے۔ دوسری ٹرانسفارمیشن کہ تم جو سمجھ رہے ہو یہ دنیا سب کچھ ہے، لائف از اے فن، نتھنگ آفٹر ڈیتھ، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، یہ ٹرانزٹ ہے، ٹرانزٹ ہے، ٹرانزٹ ہے۔ اور پھر جو آگے آنے والی زندگی ہے اس کے بارے میں۔ اور پھر تیسری چیز یہ کہ تمہیں جو کامیابی مال میں نظر آ رہی ہے، کامیابی مال میں نہیں ہے، اعمال میں ہے۔ یہ ٹرانسفارمیشن نبی آ کے یہ ٹرانسفارمیشن کرتا ہے، تو ہارڈ ویئر کی نہیں ہوتی، سافٹ ویئر کی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے۔ اس لیے کنورجنس کی اسٹریٹجی کہتی ہیں دنیا میں کہ دا بگیسٹ ہارڈل، جو سب سے بڑا ہیزرڈ ہوتا ہے کسی کنورجن اور ٹرانسفارمیشن میں، وہ مائنڈ سیٹ کنورجن ہوتا ہے۔ آدمی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، اور اگر یہاں سے ایکسیپٹ نہیں کرتا نا، تو پھر آپ کا بیہیویئر آپ کے مائنڈ سیٹ کے مطابق ہوتا ہے، آپ کا دیکھنا مائنڈ سیٹ کے مطابق ہوتا ہے، ہر چیز مائنڈ سیٹ۔ تو دین کا تو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، اعمال وہ آپ کو ایک ڈفرینٹ بلیف سسٹم دیتا ہے، ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ دیتا ہے، ڈفرینٹ جی پی ایس دیتا ہے، آپ کو منزل ڈفرینٹ بتاتا ہے نا، وہ آخرت ہے منزل، یہ تو سب راستے ہیں، راستے کی چیزیں ہیں، ایک بالکل ڈفرینٹ جی پی ایس ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں کچھ موت کے بعد کچھ نہیں ہے، یہ دنیا سب کچھ ہے،
لائف از اے فن. پھر تعلقات کی زندگی کے اندر بھی وہ ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے. معاشرت، ریلیشن شپ کی کیمسٹری، ریلیشن شپ کی سائنس، دین کی مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے، وہاں کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے. یہاں تو دین کا مزاج بالکل ڈفرینٹ ہے، خاص طور پہ 3 رشتوں میں، بحیثیت بیٹے، بحیثیت شوہر، بحیثیت باپ. بہت اسٹرانگسٹ ایمفسائز ہے اس کے اوپر، کیونکہ یہ کسی بھی معاشرے کے 3 بنیادی پلر ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے کہ تمہاری عمر کی برکت، تمہاری روزی کی برکت، تمہارے علم کی برکت اللہ نے اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. کس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے؟ ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ، ماں باپ کی اطاعت کے ساتھ. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. اور اللہ نے ایک اور مائنڈ سیٹ ہے، وہ بالکل ڈفرینٹ جی پی ایس ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ کے ارد گرد جتنے تعلقات ہیں یہ سب آپ کی بایولوجیکل ریلیشن شپ ہے، آئیڈیولوجیکل ریلیشن شپ ہے. سوسائٹی اس کو ریلیشن شپ کہتی ہے. نتھنگ ٹو ڈو ان یور پرائیویٹ لائف. ان کا آپ کی ذاتی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. You in your life has an absolute independence. وہ ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے. آزادی، تصور آزادی دونوں مائنڈ سیٹ میں بالکل ڈفرینٹ ہے. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ دیا ہے الحمدللہ. ہمیں کرم احسان انعام ہے کہ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا ہوا ہے. ہماری ویژننگ بڑی کلیئر ہے، پرپز آف دا لائف بڑا کلیئر ہے، بلیف سسٹم بڑا کلیئر ہے، پتہ ہے کہاں جانا ہے. باپ ہیں تو باپ کے ذمہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے بچے کو پڑھا دو، اس کے بعد تو کون میں کون. ایسا نہیں ہے. اس کی تربیت اس کے ذمہ ہے. ان بچوں کو نہ صرف تربیت دینا، ان پہ نظر رکھنا، ان کے اخلاق سکھانا، ان کو آداب سکھانا، یہ فرض ہے ماں باپ کے اوپر. روزی تو ماتھے کا نصیب ہے، اللہ اس کو دے دیں گے. آپ سے جو پوچھا جائے گا وہ پوچھا جائے گا، بتائیں آپ نے تربیت پوری کی تھی، اس کو اچھے اساتذہ مہیا کیے تھے، اچھے مینٹورز دیے تھے، اس کے ارد گرد کا ماحول اچھا تھا، اخلاق اچھے دیے، بس یہ ہے. آپ کا ایسٹ ہے یہ، آپ نے پالش کرنا ہے. الناس کالمعادن، انسان سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ہوتے ہیں. انہیں تو ماں باپ، اساتذہ، صحبت، ماحول پالش کرتا ہے. کوئی سونا نکل آتا ہے، کوئی زندگی پتھر بن کے گزار دیتا ہے. تو باپ کے ذمہ پیسہ دینا نہیں ہے، باپ کے ذمہ تربیت ہے. اور اسی لیے اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی اسی طرح رکھی ہے کہ محشر کے میدان میں اولاد سے بعد میں حساب ہے، ماں باپ سے پہلے حساب کتاب ہے. اور پھر اسی کے ساتھ ایک اور وہ شوہر ہونے کی ذمہ داری ہے کہ جب تم شوہر ہو تو پھر تمہاری یہ ذمہ داری ہے. اور تینوں ریلیشن شپ کے اندر، تینوں ریلیشن شپ، چاہے وہ باپ بیٹے کی ہو، آپ کسی کے بیٹے ہیں تو والد صاحب کے ساتھ ریلیشن شپ، آپ باپ ہیں تو اولاد کے ساتھ ریلیشن شپ، شوہر ہیں تو بیوی کے ساتھ ریلیشن شپ. اس میں سب چیزوں میں بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے طریقے پہ رکھا ہوا ہے. اگر وہ صحیح طریقے سے کر لو گے تو اللہ دلوں میں محبتیں بھی ڈالے گا، عظمتیں بھی ڈالے گا، ایک دوسرے کے لیے رواداری بھی ڈالیں گے، سب کچھ ڈالیں گے. اور ان تینوں رشتوں میں یاد رکھیے گا، سب سے پہلی چیز جو شیطان ختم کرتا ہے وہ بدگمانی کے ذریعے ٹرسٹ کو ختم کر دیتا ہے. اینڈ دا ٹرسٹ از گون، ایوری تھنگ گون.
3 چیزیں پیسوں سے نہیں خریدی جاتی، یاد رکھیے گا رشتوں میں. پیسے اس کا بدل نہیں ہوتے. دیر از نو آلٹرنیٹ. رسپیکٹ، ٹرسٹ، کیئر. یو کین ناٹ بائی. آپ پیسے سے نہیں لے سکتے. آپ کا بیہیویئر بتاتا ہے کہ یو ہیو اے کیئرنگ ایٹیٹیوڈ، یو ریسپیکٹ دیم. آپ اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں. اس رشتے کی رسپیکٹ ہے آپ کو. پھر اس کے ساتھ میں کہتا ہوں 2 اجزاء ترکیبی اور ہیں. ٹرسٹ، رسپیکٹ، کیئر، ٹائم، لائلٹی. آپ سچے ہیں رشتے کے ساتھ، جھوٹ نہیں ہے کوئی اس کے اندر. وقت دیتے ہیں اس رشتے کو. تو ٹرسٹ، کیئر، رسپیکٹ، ٹائم، لائلٹی از اکول ٹو لو. اللہ آسمانوں سے دلوں میں محبتیں اتار دیتے ہیں. محبتیں جو ہوتی ہیں نا وہ اللہ آسمانوں سے اتارتے ہیں رشتوں میں. وہ آؤٹ کم ہوتا ہے اس پروسیس کا. اور جب محبتوں میں کمی آتی ہے نا تو گیپ انہی 5 چیزوں میں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. یاد رکھیے گا کہیں نہ کہیں اس میں کمی آئی ہوتی ہے. رشتے میں پرابلم کب آتی ہے؟ جب ان چیزوں میں سے کسی ایک میں کمی آ جائے. دین بتا رہا ہے یہ سب کچھ. پورا اخلاقیات کا باب جو ہے وہ ریلیشن شپ کی کیمسٹری ہے اور کچھ نہیں. سارا اخلاقیات کا باب کائے کے لیے؟ ریلیشن شپ کی کیمسٹری. برداشت کرو، معاف کرو. اب یہ آپ اندازہ لگائیں، اللہ اکبر، آپ برداشت کر رہے ہیں، عمل صالح ہے. معاف کر رہے ہیں، عمل صالح ہے. شکر کر رہے ہیں، عمل صالح ہے. تو اپنے لیے اعمال کی انوینٹری کو مینیج کرنا روزانہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ بلیف سسٹم میں آخرت ہے اور آپ نے آگے جانا ہے اور آپ بورڈنگ پاس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، فلائٹ کا پتہ نہیں ہے کب آ جائے، تو آگے آنے والی کے لیے بھی اپنی تیاری کر کے جانا. ریمیٹنس اکاؤنٹ یہیں سے کھول کے جانا کہ آگے ہمارے لیے مسئلہ نہ ہو، قبر میں ہمارے لیے مسئلہ نہ ہو. اعمال تو اب یہ بالکل ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ کو اللہ نے جو مال دیا ہے اس کے اندر اگر تم برکت چاہتے ہو، گروتھ چاہتے ہو، بڑھوتری چاہتے ہو، نفع چاہتے ہو، تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ایک مائنڈ سیٹ ہے سیونگز کا، ایک مائنڈ سیٹ ہے انفاق کا، ایک مائنڈ سیٹ ہے یو آر دا اونر آف دا ویلتھ، ایک مائنڈ سیٹ ہے یو آر کسٹوڈین آف دا ویلتھ. تو ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے. خود اعمال تو اعمال صالحہ کو کرنا، اور پھر آپ اندازہ لگائیں کیا زبردست مائنڈ سیٹ ہے کہ جو رشتے تمہارے ساتھ ہیں تم اپنے لیے بھی اعمال کرو، اور وہ رشتے اگر تم سے جدا ہو جائیں، وہ جدا ہو جائیں. سفر ہے نا، یہ ایک ٹرین ہے زندگی کی جو چل رہی ہے. کوئی مسافر کسی اسٹیشن پہ اترے گا، کوئی کسی اسٹیشن پہ اترے گا. آپ کا اسٹیشن تھوڑی دیر بعد ہے تو والد موجود ہے، بیٹا چلا جائے، بیٹا موجود ہے، والد چلا جائے. تو بعد میں جانے والے کے لیے بھی کہا کہ بھائی اس کو یاد رکھو، حق قرار دیا. میرے حدیث کے استاد تھے جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھی فیصل آباد میں، تو وہ فرمایا کرتے تھے، حضرت لاہوری کے خلیفہ تھے، وہ کہتے ہیں ماں باپ کے جانے کے بعد ماں باپ کی برکات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو نا تو اس کے چند اصول ہیں. 3 بنیادی اصول بیان کرتے تھے. ایسا وہ فرماتے تھے ان پہ عمل کر لو تو ایسا لگے گا ماں باپ تمہارے ساتھ ہیں، ان کی برکتیں، ان کی دعائیں، ان کی رحمتیں تمہارے ساتھ ہیں. ہم پوچھتے تھے کیا ہے؟ فرماتے تھے کہ میراث تقسیم کر دو، ان کی چیزیں تقسیم کر دو طریقے سے، ان کے لیے مستقل ایصال ثواب کرو، اور آپس میں بہن بھائی محبتوں کے ساتھ رہو، تو تمہیں ان کی برکتیں ملتی رہیں گی. یو ول فیل اٹ. جانے والے کا بھی اسی لیے جانے والے کے حقوق رکھے، اور اگر وہ ماں باپ ہو تو حقوق کو بڑھا دیا.
یہ جو ایصال ثواب کی سائنس ہے یہ ہے کیا؟ یہ بنیادی طور پہ ہے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابی تشریف لائے کہ میرے والد نے جو ہے وہ حج نہیں کیا تھا، میں ان کی طرف سے حج کروں تو کیا حج ادا ہو جائے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کے اوپر قرضہ ہوتا تو کیا تم قرض ادا نہ کرتے؟ فرمایا ہاں ادا کرتا۔ تو فرمایا کہ یہ بھی نہ ہو۔ فرمایا جو والدین کی طرف سے حج کرتا ہے اللہ اس کو جہنم سے خلاصی ہو جاتا تھا۔ تو آپ اعمال ایمان تو فائدہ نہیں دے گا کسی اور کو، لیکن آپ کا عمل تو آپ دوسرے جانے والے کے لیے حقوق رکھے۔ آپ سوچو نا، اگر والدین ہوں تو حق بیان کیے گئے، جانے والے کے حق ہیں، ان کو ایصال ثواب کرنا، ان کے لیے دعا۔ آپ اندازہ لگائیں ادھر روح نکلتی ہے اس کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں۔ تجہیز و تکفین کرو، جنازے میں تاخیر نہ کرو، اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ اور آپ تعلقات کی ریلیشن شپ دیکھیں نا، ابھی جنازہ اٹھ رہا ہے، دو پڑوسی کہتے ہیں کہ بہت ہی بھلا آدمی تھا، ہمیں اس سے بڑا فائدہ ہوتا تھا، اس نے کبھی ہمیں نقصان نہیں پہنچایا۔ فوراً فرشتے یہ تذکرہ لے کے اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں کہ اس میت کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرے پاس تو اس کے کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو اس نے گناہ کیے ہیں، لیکن اگر دنیا والے اس کی گواہی دے رہے ہیں تو ان کی گواہی پہ فیصلہ۔ آپ سوچیں پڑوسی کی گواہی پہ مغفرت ہو جاتی ہے اس کی۔ آپ ریلیشن شپ کی سائنس تو دیکھیں۔ پھر جانے والے کا حق کیا ہے؟ اس کو دفنانے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے رہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر بیٹھتے تھے قبر پہ جتنی دیر ایک جانور اونٹ ذبح کیا جاتا ہے کہ اس کے لیے آسانی ہو جائے، قبر کی تنگی دور۔ آگے آنے والا سفر ہے نا، آگے آنے والا سفر ہے۔ اب یہ برزخ شروع ہو چکا ہے اس کا۔ اور پھر فرمایا کہ اب کیا کرو؟ اب اس کے لیے ایصال ثواب کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی تشریف لائے، فرمایا میں اپنی والدہ کا حق ادا نہیں کر سکا، اب مجھے جو ہے وہ افسوس ہوتا ہے، تو میں کیا کروں؟ کیا میں ان کا حق ادا کر سکتا ہوں اب؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا کیا کرو؟ فرمایا ان کے لیے صدقہ کرو۔ فرمایا کیا کروں؟ فرمایا الماء، کوئی پانی کا بندوبست کر دو، کہیں کنواں کھدوا دو کہیں پہ، تو ان کا اجر اس کو پہنچتا رہے گا۔ دو صدقے ایسے ہیں کہ عجیب، علماء نے لکھا ہے کسی بھی نیت سے کیا جائے اللہ اجر دیتا رہتا ہے۔ پانی اور درخت، اللہ کی ہر مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، بڑے صدقہ جاریہ میں سے۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک اور بات بتائی، جانے والے کا حق ہے یہ کہ ماں باپ کے جو تعلق والے تھے ان کے ساتھ ویسا ہی تعلق رکھنا کہ یہ والد صاحب کے دوست تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی تشریف لائے، فرمایا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو فرمایا کہ استغفار کرو، توبہ کرو۔ فرمایا کوئی عمل بتا دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ حیات ہیں؟ فرمایا والدہ حیات نہیں ہیں۔ فرمایا خالہ حیات ہیں؟ فرمایا ہاں خالہ حیات ہیں۔ فرمایا اپنی خالہ کی خدمت کیا کرو، اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا، مدینہ منورہ میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ آتا تھا نا، تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں کو بھجواتے تھے، حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھجواتے۔ تو اماں جان نے ایک دفعہ پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ کو خدیجہ بھولی نہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں، خدیجہ نہیں بھولی، خدیجہ نے میری اس وقت مدد کی تھی جب کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، خدیجہ نے اس وقت دلاسا دیا تھا جب کوئی دلاسا دینے والا نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، تو ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ رکھنا، بہن بھائیوں کے ساتھ آپس میں محبتوں کے ساتھ رہنا، اور ظاہر سی بات ہے کہ میراث کو تقسیم کرنا، ان کے لیے مستقل دعا کرنا۔ فرمایا ماں باپ ہے تو ہر جمعے کو جایا کرو قبر پہ۔ علماء نے لکھا کوئی عمل اپنے پلے باندھ لو جو ان کو اجر پہنچاتے رہو۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب برزخ میں ان تک پہنچتا ہے تو وہ ریمیٹنس نیم ٹیگ کے ساتھ پہنچتا ہے، کس نے بھیجا ہے۔
تو کم از کم اور کچھ نہ ہو چھوٹا سا عمل پلے باندھ لو. 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لو، 3 قرآن پڑھنے کا پہنچ جائے گا، 4 قرآن پڑھنے کا اجر پہنچ جائے گا، 4 قرآن. اور پھر فرمایا کہ کیا کیا چیزیں ایصال ثواب ہو سکتی ہیں. علماء نے لکھا کہ بھائی جو صدقہ کرو، جو نفلی عبادتیں کرو، جو دعائیں کرو، عمرہ کرنے جا رہے ہو، نفلی حج کرنے جا رہے ہو، اس میں ان کو شریک کر لو، اللہ اس کا اجر انہیں بھی پہنچا دے. آپ نے دینا ہے اجر، اللہ نے دینا ہے نا. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے ایک موم بتی سے 100 موم بتیاں جلاؤ گے تو پہلی شمع میں فرق تھوڑی آئے گا. کوئی اللہ دینے والا ہے نا، آپ کی نیت پہ دینا ہے. تو آدمی صدقے کا جب اہتمام کر رہا ہے تو مالی صدقہ بھی، دعا بھی صدقہ ہے. قرآن کریم پڑھا، اس کا اجر ان کو بخش دیا. روزانہ پڑھا، سورہ یاسین پڑھی، اس کا اجر ان کو بخش دیا. ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہاں فلاں جگہ سے آیا ہے، مولوی نجیب نے جو ہے نا مجھے ہدیہ بھیجا ہے، میرے بیٹے نجیب نے ہدیہ بھیجا ہے، فلاں نے ہدیہ بھیجا ہے، نام کے ساتھ پہنچتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے آپ مال کا ہدیہ کر دو، مال کا صدقہ کر دو، ویسے بھی صدقہ کرتے ہو، آپ کو بھی اجر مل جائے گا صدقے کا، آپ کو بھی صدقے کا اجر ملے گا، ماں باپ کو بھی صدقے کا اجر پہنچ جائے گا. اور کسی کی مالی مدد کر دو، کسی کو راشن دے دو، کہیں کھانا ہے تو کھانا کھلا دو. بس ایک چیز کی بچو کہ دیکھو سنت کے دائرے میں رہو. کوئی وقت متعین کرنا، کوئی دن متعین کرنا، صرف کھانے کو اصل سمجھنا، یہ ویسے بھی صدقے کی حقیقت نہیں ہے. بکرا کٹے گا تو صدقہ ہوگا، مرغا کٹے گا تو صدقہ ہوگا، ورنہ صدقہ ہی نہیں ہوگا. اس سے کوئی صدقہ نام ہے سامنے والے کی ضرورت کو پورا کر دینا. بھائی اگر اس کی ضرورت دوا دارو ہے تو دوا دارو صدقہ ہے، اس کی ضرورت پیسہ ہے تو پیسہ صدقہ ہے، اس کی ضرورت راشن ہے تو راشن صدقہ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے تو دعا کر دو، یہ بھی صدقہ ہے. اس کے لیے دعا کر دو. تو کوئی عمل اپنے پلے باندھ لینا چاہیے، اپنے لیے بھی کچھ نہ کچھ. اپنے لیے تو آسان یہ ہے کہ انسان زندگی کے اندر اپنے لیے کوئی چیز تیار کرے. ایک تو یہ ہے کہ وصیت کرے، چلے 1/3 وصیت تو کر سکتا ہے، زندگی میں بھی 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ اپنی زندگی ہی میں آگے کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کر کے دو. پیچھے والی اولادوں کو پریشانی میں مت ڈالو. ان کے تو جی ابا جی چلے گئے، پیچھے تو اتنا سارے مسئلے ہیں، بھی تو لین دین ہی اتنا ہے، ابھی کہاں دیں گے ہم، تو بعد میں دے دیں گے، پھر بعد میں دے دیں گے، پھر بعد میں دے دیں گے. وہ چلتا ہی چلا جاتا ہے. بھائی زندگی میں کر کے چلے جاؤ. اور اگر آگے آئے دل میں، اس میں تاخیر مت کرو. نیکی کا ارادہ وارد کی طرح ہوتا ہے، مہمان ہوتا ہے، مہمان. اس پہ عمل کر لو گے تو یہ اکرام کرنا ہے، ورنہ مہمان تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے پھر چلا جاتا ہے. پھر کوئی مشکل آ جاتی ہے، ارے یار اس وقت کر دیتا میں پیسہ، اب تو یہ مسئلہ آ گیا ہے. تو آدمی کو اعمال صالحہ اپنے لیے بھی تیار کر کے رکھنا، جانے والے جو ہمارے جا چکے ان کے لیے بھی تیار کر کے رکھنا. کچھ جو عمل آپ نفلی کر رہے ہیں، ماں باپ کو یاد رکھو، ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھو. بہن بھائی کا انتقال ہو چکا، انہیں دعاؤں میں یاد رکھو. یہ تعلقات کی سائنس ہے. تعلقات کی کیمسٹری از اے ڈفرنٹ کیمسٹری، از ناٹ بیسڈ آن ٹٹ فار ٹیٹ. یہ تو معافی، درگزر، شکر، یہ اس کی ہے، یہ تو بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. تو ہمیں دنیا میں جیسے ان سے ہم استفادہ کر رہے ہوتے ہیں، اگر ان کے جانے کے بعد ان سے، ان کی برکات سے، رحمتوں سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ نے یہ طریقہ بتایا کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، آپس میں محبتوں کے ساتھ رہو، میراث ادا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جان، مال، عمر میں برکتیں نصیب فرمائے. یہ جانے والے کی محبت کا حق ہے، یاد رکھیے گا، یہ محبت کا حق ہے. تو ہمیں خاص طور پہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے.
اور جو عمل آسانی کے ساتھ ہو سکے تھوڑا سا ہو وہ اپنے پلے باندھنا چاہیے کہ روزانہ ماں باپ کو ہدیہ بھیجیں، بہت تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، اور یہ زندگی میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ والدین کا انتقال ہو گیا تب آپ کریں گے، والدین حیات ہیں تب بھی آپ انہیں ہدیہ کر سکتے ہیں عمل کا، یا اللہ اس کا اجر انہیں پہنچا دیجیے۔ تو آدمی بعض دفعہ مالی مدد نہیں کر پاتا کسی وجہ سے بھی، مجبوری کی وجہ سے، تو والدین کے لیے دعا کر دے، یہ ہدیہ، والدین کو اعمال کا ہدیہ کر دے، ان کی مدد کر دے، یہ تعلقات کی سائنس ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں خاص طور پہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اعمال صالحہ عبادت کی لائن کے، معاملات کی لائن کے، معاشرت کی لائن کے، اخلاقیات کی لائن کے، اور ہمیں اپنی خود احتسابی کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور سیلف اسسمنٹ کے ذریعے ہماری پرسنالٹی گروتھ ہوتی رہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک ہمارا رتبہ بڑھتا رہے، ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ بہتر ہو، کیونکہ ہر آنے والا دن ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے، ہر آنے والا دن زندگی کا ایک کاؤنٹ ڈاؤن ہے، ایک دن زندگی کا کم ہو رہا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی ہم اپنے مقصد کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں، اور کوشش کریں خاص طور پہ جو ریلیشن شپ کی سائنس ہے نا، اس میں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی ایک ہی بیسک فنڈامنٹل ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرتے رہو، اللہ تمہارے حقوق غیب سے کروا دے، اور کبھی بھول کر نہ کرو کسی سے سلوک ایسا کہ جو تم سے کوئی کرتا تمہیں ناگوار۔ یہ ریلیشن شپ کی سائنس مطالبے پہ نہیں کھڑی ہوئی، پلیز مطالبے پہ نہیں ہے، یہ اپنی چیز کرنے ہے۔ تو اس بات کا ہم بار بار استحضار رہے گا تو آسان رہے گا کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہر ایک کو مجھ سے راحت پہنچے، نفع پہنچے، حق تلفی نہ ہو، کسی کی بے آبرو نہ کروں، کسی کے ساتھ میں اگر ہو جائے، آدمی سے ہو جاتا ہے، رشتے تعلقات آدمی کے ٹیمز ایسی ہوتی ہیں، معاملات کاروباری معاملات، تو اللہ نے بتایا کہ بھئی معافی مانگ لو، ختم کرو معاملے کو، معافی کر مانگو، تھوڑی سی بہادری چاہیے ہوتی ہے۔ بزدل آدمی نہ معاف کر سکتا ہے نہ معافی مانگ سکتا ہے، اس کے لیے تو بہادر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے خزانوں پہ نظر ہوتی ہے تو اللہ آسمانوں سے عزتیں اتارتے ہیں تمہارے لیے، اللہ کی محبت کی سائنس ہے۔ اللہ محبت کرتے ہیں تو اللہ جبریل امین میں اعلان کرتے ہیں، جبریل امین فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، فرشتے زمین والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اے دنیا والوں تم بھی اس سے محبت کرو، تو یہ دنیا والوں کیا مقبول ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔